در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کیے ہی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر. جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر. کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام. زیڈ گروپ آف کمپنیز کے روح رواں معروف سماجی شخصیت ذیشان الطاف لوہیا کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی 10 روزہ تراویح کے بعد تکمیل قرآن کی روح پرور محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی. اس موقع پر نعت خواں اسد ایوب نے ہدیہ نعت پیش کر کے سماں باندھ دیا، جبکہ مولانا عبدالحبیب عطاری نے اسلامی تاریخ پر خصوصی خطاب کیا. بعد ازاں مولانا بشیر فاروقی نے دعا کرائی. تقریب میں آباد کے سرپرست اعلیٰ محسن شیخانی، فلک ناز گروپ کے روح رواں فیاض الیاس، رزاق پردیسی، شعیب اسماعیل، طارق پولانی،
فیضان راوت، محمود احمد خان، طلحہ تھانوی، مدثر تھانوی، حفیظ عزیز، محمد علی، شعیب خان، عمران ٹسوری، جاوید میمن، ندیم مازجی، حنیف خان، ناصر شیخ، شہزاد صابر، شاہد صابر، شہزاد مبین، رضوان جعفر، حارث مٹھانی، محمد حسان، طارق شاہ، ڈاکٹر آفتاب امام، انڈونیشین کونسل جنرل جونی کینچیرو، عمان کے کونسل جنرل انجینئر سمیع خان، ڈاکٹر زاہد انصاری، محمد جنید، ڈاکٹر ابراہیم، یونس عرفہ، جام قائم علی، مقصود میمن، رؤوف تابانی اور دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف شخصیات نے تھنک ٹی وی سے خصوصی بات چیت بھی کی۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اللہ پاک کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے مجھے توفیق دی کہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان میں ختم قرآن، تکمیل قرآن کی محفل کروں، اور اللہ کا بہت کرم ہے، سارے لوگ آ گئے، محبت کرنے والے دوست آ گئے، اور بہت سارے اسلامک کونسل جنرلز آ گئے ماشاءاللہ، اور بہت خوشی ہوئی جی، ایسی محفل ہونی چاہیے، اور اس محفل سے جو سکون ملتا ہے وہ آپ کو کہیں اور، ہماری دعوتیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ خاص طور پہ میرے دل کے قریب ہے، جس میں میں خود لگتا ہوں ہر کام کے لیے، ہر چیز میں خود دیکھتا ہوں، اور تھنک ٹی وی کا بھی بہت شکریہ، آپ آتے ہیں صابر بھائی، اور آپ اس پوری محفل کو آپ نے بھی 4 چاند لگائے، اس کو ریکارڈ کیا، بہت شکریہ آپ کا اگین، سارے دوستوں کا، سارے لوگوں کا بہت شکریہ جو آئے اور محفل میں دعاؤں میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ تمام کی دعائیں قبول فرمائے، خاص طور پہ حبیب اتاری صاحب نے جو بیان کیا وہ بہت ٹچ، آج کل کے جو لوگ جس مسائل سے گزر رہے ہیں وہ اس کو بڑا اچھا ایڈریس کیا، جو میرا خیال ہے ایسے اسلامک اسکالرس دل میں جگہ کر لیتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں اور خاص طور پہ دعا جو کرائی ہے بشیر فاروقی صاحب نے، وہ کسی سے کم نہیں تھی، اور خاص خصوص پاکستان کے لیے اور کراچی کے لیے، اور گورنر صاحب بھی آئے، کونسل جنرلز بھی تھے، تو سب وہ دعاؤں میں شریک ہوئے، اللہ کرے ان لوگوں کے دل میں بات آ جائے اور یہ ملک ہمارا اور شہر ہمارا اچھے سے اچھا ہو جائے انشاءاللہ روشنیوں کا شہر دوبارہ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں ایسی پروکار جو تقریب ہوتی ہیں جس میں دعائیں ہوتی ہیں، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں صابر بھائی، اور ہمارا بالکل ایمان ہے اور اسی وجہ سے ہم اس کو اہتمام کرتے ہیں، اور یہی دعاؤں کے سلسلے میں انشاءاللہ رمضان ابھی 2nd اور 3rd عشرہ باقی ہے، تو دعاؤں کی وجہ سے تقدیریں بدل جائیں گی اور یہ روشنیوں کا شہر بنے گا انشاءاللہ، اور دنیا میں دیکھنے آئیں گے لوگ اس شہر کو بھی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ابھی یہاں آ کے دیکھی، رونقیں بھی دیکھی، دعائیں بھی دیکھی، ان کی سنی، اور گورنر صاحب بھی تھے اور مجمع تھا لوگوں کا، تو بس یہ رمضان کی برکتیں ہیں، اور رمضان کی برکتیں اسی طرح چلتی رہے، لوگوں کا ملنا جلنا، ختم قرآن، دعائیں، اور لوٹنے کا مہینہ ہے، تو آپ سب کو بھی مل کے اللہ کا جو بھی کرم ہے ہم سب پہ، تو یہ ایسا مہینہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بس برکتوں کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، اس شہر کے لیے، کراچی کے لیے دعا کریں، اس صوبے کے لیے دعا کریں، اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ میاں ان کو ان کا مقام دلا دیں، اور واپسی ہماری سب کی اسی طرح عزت سے، رسپیکٹ سے ہو، اور جو شہر میں پریشانیاں ہیں، جو حالات ہیں وہ ختم ہو، اور یہ انسرٹنٹی ہے یہ ختم ہو، تو انشاءاللہ یہ رمضان کی برکت سے ہم سب دعا کرتے ہیں، اور سب سے میری گزارش ہے کہ ضرور اپنے وطن کو یاد رکھیں اور دعا کریں اس کے لیے، اللہ اس بہتر کرے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، رحمتوں کا، برکتوں کا اور فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں رمضانوں میں اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، روبرو مناظر ہوتے ہیں، دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور تکمیل قرآن کا سلسلہ رہتا ہے، افطار کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ سب رمضان کے وہ رنگ ہیں جس کو ہم پورا سال مس بھی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان حالات میں بڑی ضرورت ہے کہ اس طرح کے موقعوں پہ اجتماعی دعا ہو، اور سب مل کے ایک دوسرے کی پریشانیوں کو اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ دعا گو رہیں، خیر خواہ رہیں ایک دوسرے کا۔ اس شہر کو، اس ملک کو بھی ضرورت ہے اس وقت اس طرح کے اجتماعی ایونٹس کی، جس میں ایک ساتھ ذکر و اذکار ہو، اللہ اور رسول کی بات ہو، اور اس کے علاوہ عدم برداشت جو ہماری اس نیشن میں یا اس لوگوں میں جو صرف موجود ہے اس میں کمی آئے، ٹھہراؤ آئے لوگوں میں، انہیں پتہ چلے کہ وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کا یقین جو ہے نا، ایمان الحمدللہ ہم سب رکھتے ہیں، مگر ایمان پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ وہ ساری تربیتیں جو یہاں سے حاصل ہوتی ہیں، تو مبارکباد آپ کو بھی
اور اللہ کرے کہ ان سب کا فائدہ ہماری زندگیوں میں بھی آئے. آج کا دن قابل مبارکباد ہے. ذیشان بھائی نے ایک اچھی دعا کرائی ہے. کامران بھائی بھی یہاں آئے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے کراچی میں امن کرے. اصل چیز کراچی میں امن ہے جو ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو پروگرام منعقد کیا گیا, ہمارے بہت اچھے پیارے دوست ذیشان الطاف لوہیا صاحب نے اپنے انسٹیٹیوٹ میں جو اسکول ہے یہاں پہ انہوں نے اہتمام کیا تکمیل قرآن کا. الحمدللہ بہت ہی زیادہ پر رونق محفل کا انہوں نے اہتمام کیا, جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پہ آئے, بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے شرکت کی یہاں پہ, اور بڑا زبردست اچھا بیان جو آج کیا گیا. اور اس کے بعد نعت خوانی کے ساتھ جو دعائیں کی گئیں, تو الحمدللہ ہماری دعائیں ہیں کہ پاکستان کے لیے جو دعا کی گئی, پاکستان کی بہتری کے لیے دعا کی گئی, اچھے حکمران ہمیں ملنے چاہیے اس کے لیے دعا کی گئی. تو ہم بڑے پر امید ہیں اس ملک کے, یہ بڑا زرخیز ملک ہے ہمارا, اور اللہ اس رمضان کی بابرکت مہینے میں اس ملک کو اور مزید زرخیز کرے, اور جو مشکلات ہیں ان سے ہمیں نکالے, اور بہتر سے بہتر کی طرف ہم جائیں. بہت شکریہ. محفل لگاتے ہیں, اور ماشاءاللہ آج آپ نے دیکھا بشیر فاروقی صاحب کی دعا اور حبیب اتاری صاحب نے جو بیان دیا ہے, ماشاءاللہ اس نے روح ہماری جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ انسان کی, وہ تازہ کر دی ہے. تو اس طریقے کی چیزیں میں سمجھتا ہوں صرف رمضان ہی میں نہیں, پورے سال ہی چلنی چاہیے. اور ماشاءاللہ ذیشان نے بڑا اچھا یہاں پہ ساری کراچی کی بزنس کمیونٹی, سفارتی لوگ بھی یہاں پہ موجود تھے, اور بڑا اچھا سما مانا ہوا ہے. تو میری ان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا عطا فرمائے. بہت شکریہ. بے شک آج ماشاءاللہ سے انتہائی پر رونق اور روح پرور قسم کی محفل تھی. ختم قرآن تھا. اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت سے ہم سب کی پریشانیوں کو اور ہمارے سب بھائیوں کی پریشانیوں کو دور رکھے, ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے. رمضان کا مہینہ ہے, اور اپنے ذیشان بھائی نے جس محبت سے اس سال ہر سال کی طرح اس سال بھی سب کو بلایا ہے اور اتنی شاندار محفل سجائی ہے, اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے. جی میرا نام شعیب اسماعیل ہے. میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ذیشان لوہیا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو سالوں سال کا ان کا سلسلہ ہے قرآن شریف ختم کا, آج ماشاءاللہ انہوں نے اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ان کی روزی میں برکت دے, ان کی والدہ کی جو طبیعت ہے وہ صحیح رہے, اور جس طرح یہ آج کل جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے توسط سے ایک دین کی خدمت جاری رہے. بہت بہت شکریہ. آل دا بیسٹ ذیشان لوہیا. بہت شکریہ شعیب اسماعیل صاحب. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آج بڑی پیاری محفل ذیشان بھائی نے ہمارے سجائی تھی. اتنی اچھی تقریر تھی کہ آج بیٹھ کے پوری تقریر سنی اور بہت مزہ آیا. اور اتاری صاححب کی جو باتیں تھیں وہ ماشاءاللہ بہت زبردست تھی, اور رمضان کے موقع کے حساب سے ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اور اللہ کا کرم ہو گیا ماشاءاللہ, اتنی پر وقار اور پر نور محفل تھی ماشاءاللہ. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں سب کو. آج ہم لوگ آئے ہوئے زی انٹرنیشنل ذیشان بھائی کے یہاں پر تکمیل قرآن میں. ماشاءاللہ ان کی ایک روایت ہے, ہر سال یہ تکمیل قرآن بڑا اچھے طریقے سے ان کا ایک پروگرام, یہ ایک محفل سجاتے ہیں, اور اسی طرح ہر سال کی طرح انہوں نے آج یہ محفل سجائی ہوئی ہے. ماشاءاللہ کافی لوگوں کی تعداد ہے یہاں پر, اور ماشاءاللہ بشیر فاروقی صاحب آئے ہوئے ہیں, گورنر صاحب آئے ہوئے ہیں, اور بڑا اچھا انہوں نے انتظام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. فیضان راوت میرا نام فیضان راوت ہے, جنرل سیکرٹری آل کراچی ریسٹورینٹ ایسوسی ایشن. آج ذیشان بھائی کی تقریب میں آنا, وہ ہر سال یہ تقریب کرتے ہیں میں ختم قرآن کی, اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ شہر کی جانی مانی شخصیات, ابھی گورنر صاحب بھی ہو کے گئے ہیں, باقی لوگ بھی ہو کے گئے ہیں, اور الحمدللہ ایسی محفلیں اللہ پاک سے جا کے رکھے. دوسرا پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاکستان کو جو ہے وہ اس مشکلات سے نکالے جو مشکلات اس وقت چل رہی ہیں. اور ایز اے بزنس مین کمیونٹی ہم اس چیزوں کو دیکھتے ہیں. آج بھی بشیر فاروقی صاحب ایک جگہ بیان کر رہے تھے, تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جو رزق کو ضیاع لوگ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, اس کے باوجود ہمیں گندم امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے, اور آگے بھی حالات اچھے نظر نہیں آ رہے. پاکستان کے لیے اس وقت بہت دعاؤں کی ضرورت ہے, اور کاروباری حالات آپ سب جانتے ہیں, تمام کاروباری لوگوں سے آپ ملتے ہوں گے ڈیلی. تو دعا کیجیے گا اس بابرکت محفل میں اللہ پاک پاکستان کو اس تمام مشکلات سے نکالے, جو سیاسی بحران ہے, جو اور تمام بحران ہے. تمام سیاسی لیڈروں کو اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. ہماری عدالتوں کو, ہمارے اداروں کو, ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو, کہ وہ ان سب کو ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھائیں اور عوام کے لیے کام کر سکیں. اس وقت پاکستان بہت مشکل صورتحال سے گزار ہے. سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جیسا کہ ہم سب اس وقت زی گروپ آف کمپنیز میں موجود ہیں, زی اسکولز میں, ذیشان الطاف لوہیا بھائی کی جانب سے جو دعوت آج ہم سب کو ملی تھی, محفل تکمیل قرآن عشرۂ رحمت اللہ کی کرم سے ہمارا مکمل ہوا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, جتنی دعائیں مانگی گئی ہیں, مولانا بشیر فاروقی صاحب موجود تھے, عبدالحبیب اتاری صاحب موجود تھے, ابھی چند لمحات قبل آنریبل گورنر سندھ بھی یہاں سے رخصت ہوئے. اور ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد ایک تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنا,
اور خاص کر جب اللہ رب العزت نے جو رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمایا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ جس طریقے سے بھی فیضان راوت بھائی بھی بات کر رہے تھے، گورنر صاحب، مولانا بشیر فاروقی صاحب، عبدالحبیب اتاری صاحب، سب کا مقصد یہی ہے کہ عوام الناس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اشفاق احمد کہا کرتے تھے نا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ تو غم خواری کا مہینہ ہے، غم اساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے کام آئے۔ حالات اچھے نہیں ہیں، حالیہ دنوں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راشن کے ملنے پر آٹا لینے کے چکر میں کئی لوگ جان سے چلے گئے۔ کب تک ہم یہ ظلم اپنے اس ملک میں، اپنے اس شہر میں دیکھتے رہیں گے؟ جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل دیے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور ریاست پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ عوام کے لیے آسانیاں کریں۔ ابھی چند لمحات قبل بھی پیٹرول کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ پیٹرول پر 21 روپے بڑھا دیے گئے ہیں۔ آپ یہ سوچیں 272 روپے پیٹرول 272 روپیز پر لیٹر۔ لوگوں کا برا حال ہے، لوگوں کے گھر میں سحری نہیں ہو رہی ہے، افطاری نہیں ہو رہی ہے، اور آپ پیٹرول جو ہے وہ 300 روپے کے قریب لے گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر بھی رحم فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ایمانداری نصیب فرمائے کہ حرام ہم کتنا کھائیں گے صابر بھائی، اور اس انسان کے پیٹ کو جو ہے نا وہ کوئی دنیا کی کوئی شے نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے۔ تو بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں سمجھ دے اور ایک دوسرے کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے کام کریں۔ تھنک ٹی وی کے لیے، آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے تمام صحافی برادری کے تمام بھائیوں کو، میڈیا کے کیمرہ مینس، ٹیکنیشینس، آڈیو، ٹرانسپورٹ، جتنے لوگ ہیں چینلز کے لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کے ساتھ زندگی دے، آمین۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام یوسف وائسرائے ہے، اور آج ہم زی انٹرنیشنل میں جو ذیشان الطاف لوہیا انہوں نے ختم القرآن کا اہتمام کیا۔ ماشاءاللہ تمید باندھنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہوں گا کہ آج کا جو صابر بھائی ٹاپک ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے بھوک، کیونکہ جو رمضان کے مہینے میں ہمیں تو بھوک کو ختم کرنا چاہیے، افلاس کو مٹانا چاہیے۔ حکومت کا یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ بھوک کو ختم کیا جائے، لیکن ہم بھوک کے چکر میں جو اپنی جانوں سے جا رہے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ راشن کے چکر میں، غریبی اتنی بڑھ گئی ہے۔ میں نہ پیٹرول کی بات کر رہا ہوں، نہ میں خریداری کی بات کر رہا ہوں، نہ میں سبزی کی بات کر رہا ہوں، نہ میں کسی چیز کے بائیکاٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک عام آدمی جو سفید پوش ہے وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ اس کی تنخواہ 20,000 25,000 ہے۔ اگر نارملی دیکھا جائے تو وہ 40,000 روپے بریک ایون پہ آتا ہے کم از کم، صرف کھانے کے اوپر۔ اگر ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے، اعلیٰ احباب جو اس پہ توجہ نہیں دیں گے، سندھ کو چھوڑ دیں، پاکستان کو چھوڑ دیں، کراچی کا حال دیکھ لیں آپ تو ماشاءاللہ سیاسی شخصیات سے ملے بھی ہیں، اور آپ کا تعلق ماشاءاللہ جو آپ کے جو تھنک ٹی وی کا تعلق ایسوسیشن آف بلڈرز کے حوالے سے کافی سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ لوگوں کو آپ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کو یہ درد محسوس ہوتا ہے کہ کراچی کے جو حالات ہیں، مطلب ہم چاہے کوئی ایم این اے لے کر آئیں، ایم پی اے لے کر آئیں، یو سی کا چیئرمین لے کر آئیں، کوئی بھی لے کر آئیں، ہر کسی کو اپنے جیب بھرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ کسی کو کراچی کی فکر نہیں ہے، کسی کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، تو وہ باہر والے کی کیا فکر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس چیز کو سمجھنے کی، اور اس رمضان کے برکت کے مہینے کے طریقے سے ہمیں سمجھنے کا ایک جذبہ دے، اور اپنے گھر والوں کے لیے ایٹ لیسٹ کریں، تو محلے والے کا ہو جائے گا، محلے والے کا ہو جائے گا تو شہر کا ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، یہ مہینہ برکت و رحمت و مغفرت لینے کا مہینہ ہے۔ اس میں ایسی محفلیں کر کے آپ جتنا لوٹ سکتے ہو، لے سکتے ہو، اللہ سے لیتے ہیں۔ اور ہمارے ادھر ماشاءاللہ ہمارے کراچی کے اندر ذیشان ماشاءاللہ بہت اچھی اس نے یہ ایونٹ کیا، اس طرح کے بہت لوگ کرتے ہیں، اور لوگوں کو اجاگر کرتے ہیں کہ دین سے ہمیں مطلب یہ راغب کرنے کے لیے بلاتے ہیں کہ دین سے تعلق آپ کا ہو جائے۔ اور یہ محفلیں آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر رمضان کے 7ویں روزے سے شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے اوپر اللہ کا اتنا کرم ہے کراچی کے لیے کہ بزنس کمیٹی ہو، انڈسٹریسٹ ہو، جو پیش افراد ہو، سب ادھر آتے ہیں، سب لگے ہوتے ہیں۔ ذیشان کو میں مبارکباد دوں گا، اللہ اس کو ترقی دے، اور ایسے محفلیں جو ہے وہ کرتے رہے ہر سال، اور ہم سب جو ہے نا اس سے جو فائدہ لے سکتے لیں دین کے حوالے سے۔ تو میں ایک بار پھر مبارکباد دوں گا۔ تھینک یو۔ دیکھیں، میں یہاں پہ حفیظ بھائی کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ ایک بڑی پر رونق محفل تھی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، سب دوست آپس میں ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے وہ داد رسی بھی ہوتی ہے۔ ان رمضان کے مہینے میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ملاقاتیں کم ہوتی ہیں، تو یہ رمضان کا مہینہ ایک تو
बाबरकत महीना होता है, उसमें सब दोस्तों का मिलना, एक दूसरे से प्यार करना, मोहब्बत करना, और इसी तरीके से तमाम इवेंट्स आप देख रहे हैं, रोज़ हम एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं। ज़ीशान लोया के बारे में मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ज़ीशान माशाल्लाह ना सिर्फ एक बिज़नेसमैन है, वो एक अच्छा इंसान है। देखें आप, इखलाक इंसान का जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ज़ीशान ने अपने इखलाक से बहुत कुछ जीता है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर जगह कामयाब करे। और ये महफ़िलें तो होती रहेंगी, इंसान वो होता है जो इसके अमल से साबित करे कि वो कुछ करना चाहता है, एंड ही वांट टू डू समथिंग फॉर बेटरमेंट फॉर पाकिस्तान। तो हमारी सपोर्ट उसके साथ है, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि उसके हाथों को मजबूत करें, वो जो भी कदम उठाए इंशाल्लाह। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।